سردار احمد مجتبی سرے لامکاں کے مکین، سرے لامکاں کے مکین، حسن یوسف کے شباب، حسن یوسف کے شباب، سیدہ آمنہ کے دلدار، حیات النبی تاجدار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ و نیاز پیش کرنے کے بعد یاران طریقت، احباب علم و دانش، علماء چک 102 کے باسیوں اور مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے غلاموں، سرگودا میں ابھی ہم چک 102 میں یہ نشست کا انعقاد ہوا ہے، تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے غلاموں، مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کے غلاموں، ذرا ایک ہاتھ اٹھا کے جو غلام بیٹھا ہے وہ کہے سبحان اللہ۔ آج کی یہ خوبصورت نشست جو کہ جشن عید میلاد النبی کی نشست ہے اور کرم بالائے کرم ہے کہ اس کے اندر وہ اولیاء، وہ درویش، وہ فقیر، وہ فقر محمدی والے، وہ حضور کی نسبت والے، وہ حضور کی کامل نسبت والے اولیاء آ گئے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جنہوں نے پتھروں اور پہاڑوں کو بھی اللہ اللہ کرائی۔ آج آپ نے دیکھا نہیں ہے صبح سے جو اللہ اللہ ہو رہی ہے اس پورے گاؤں میں، صبح سے ایک انوار و تجلیات کا جو یہ مرکز بنا ہوا ہے، آج یہ چک 102 یہ مرکز بنا ہوا ہے۔ کیوں بنا ہوا ہے؟ کہ آج وہ اولیاء آئے ہیں، وہ اللہ والے آئے ہیں جو بندے کو پکڑتے ہیں اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ ایسے اللہ والے، ایسے اولیاء آئے ہیں، ان کی مجلس کا یہ عالم ہے، ان کی مجلس میں جو بیٹھتا ہے، ابھی یہ جس محفل میں آپ بیٹھے ہیں نا، اس کو عام نہ سمجھیں، ان لمحات کو عام نہ سمجھیں، یہ جو انوار و تجلیات کی کا نزول ہو رہا ہے اس کو آپ عام نہ سمجھیں۔ دیکھیں پرانے زمانے میں نا جب کوئی کسی بڑے آدمی سے مل لیتا تھا تو یہ فخر سے بتایا کرتا تھا کہ میں فلاں کو ملا ہوں۔ ایسا آپ دیکھتے ہیں نا جب کسی بڑے آدمی سے بات ہو، جب کسی بڑے آدمی سے ملاقات ہو، جب کسی بڑے سے ملاقات ہو تو پرانے زمانے میں وہ فخر سے بتایا کرتے تھے اسی فلانے ملے ہیں۔ ان کے جو بڑے ہیں اپنے بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں بادشاہ کو ملے ہیں، ہم فلاں وزیر کو ملے ہیں، ہم فلاں جو شاعر ہے اس کو ملے ہیں۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو، آپ کی نسلیں آپ پر فخر کریں گی، آپ انہیں فخر سے بتائیں گے کہ ہم نے مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کو دیکھا، ہم نے مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کو دیکھا، ہم ان کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ یہ ایسی مجلسیں، یہ اللہ والوں کی ایسی مجلسیں کہ ان کی مجلس میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حضور کا دور سامنے آ گیا۔ آپ فخر سے بتائیں گے اسی فخر نال دسو۔ آج بھی اگر کوئی محروم رہ جاتا ہے، آج تو سمندر خود چل کر آیا ہے آپ کے پاس۔ یہ جو ابھی مشائخ بیٹھے ہیں، جو حضور قبلہ جانشین سلطان الفقراء بیٹھے ہیں، ان آج سے دنیا تے آپ آنی ہوتے، انہیں کیا ضرورت ہے آنے کی یہاں پر؟ آج آپ کی خوشبختی ہے، ہزاروں لوگ یہ بتانا بعض اوقات ضروری ہوتا ہے۔ یہ آپ ویسے بھی ان باتوں سے آگاہ ہیں، لیکن کبھی کبھی کچھ باتیں کھول کے بھی بتانی پڑتی ہیں کہ ہزاروں لوگ ان کے انتظار میں کھڑے رہتے ہیں
इनकी एक दीदार के लिए खड़े रहते हैं। आज तो खुद चल कर ये यहाँ फैज तकसीम करने आए हैं, तो अपने वक्तों पर क्यों ना नाज करें, हम इनकी आमद पर इनके इस्तकबाल क्यों ना करें, इनके हाथ क्यों ना चूमे, इनके पैर क्यों ना चूमे, अपनी पलकों के इनकी राहों में क्यों ना बचाएं कि इनकी वजह से हमें खुदा भी मिला है और मुस्तफा भी मिला। तो मुझसे कबल मौलाना रूम की बात हो रही थी, तो उनकी एक बात मुझे बड़ा मजा देती है। आपसे किसी ने पूछा, हुजूर ये बताएं कि ये फकीर क्या होता है? बोले मैंने क्या ये फकीर क्या होता है, फकीर की निशानी क्या है? तो मौलाना रूम ने फरमाया फकीर वो है कि उसके ऊपर ऐसा एक मौका बन जाए कि इल्म का समंदर उसके ज़हन में है, इल्म का समंदर उसके ज़हन में है, दलाइल का अंबार लगा पड़ा है, उसके दिमाग में जो इल्म की मौजें हैं वो बार बार छाले मारती हैं, छलांगे मारती हैं कि तू अपना आप दिखा, और तू तो बोल सकता है, तू अपना अंदर दिखा, अपने इल्म की जो एक इल्म का तेरा एक घमंड है वो दिखा, तू तो बड़ा आलिम है, तू तो बड़ा जाकिर है, तेरा तो इल्म का तोती बोलता है, अपना आप दिखा। तो मौलाना रूम फरमाते हैं ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई खामोशी इख्तियार कर ले तो अल्लाह का वली हो ही है कि भाई अब जो अंदर जज्बा है, अंदर इल्म का, और ये उन्होंने आम मजालिस की बात नहीं की, ये आज मैं बताता हूं कि ये ऐसी अल्लाह वालों की नशिस्त की बात की है कि जहां पर दिल को काबू में, जबान को काबू में रखना होता है। हम फकत इसलिए आए हैं कि इनके दीदार के लिए आए, इनके दीदार के लिए आए हैं, और कोई वजह नहीं है। यहाँ ना किसी आलिम की जरूरत है, ना किसी सनाखान की जरूरत है। ये ऐसे ये नक्शबंदी सिलसिला, ये नक्शबंदी सिलसिले के जो हमारे शेख कामिल बैठे हैं, इसमें ये बात की जाती है, अगर इनकी खामोशी से कोई फायदा नहीं उठा सकता ना, तो इनके बोलने से भी कोई फायदा नहीं उठा सकता। ये खाली बैठ जाएंगे जिस नशिस्त में, वो नशिस्त दरबार रसूली तक पहुंच जाया करना, और आज आप भी पहुंच गए हैं सारे। तो मैं मुख्तसर वक्त के अंदर बड़ी तेजी से जो मैंने आया मुकद्दसा पढ़ी है, सयजअलु लहुर रहमान वुद्दा, अनकरीब अल्लाह लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। देखिए जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये अच्छे अमाल करते हैं, अच्छे अमाल करते हैं, रब की बारगाह में रब के करीब होते हैं। तो रब इनके बारे में क्या फरमा रहा है कि जब ये मेरे नजदीक होते हैं तो मैं अपनी मखलूक को इनके नजदीक कर देता हूं। जब ये मेरे जिक्र की तरफ माइल होते हैं, मेरी रजा के तलबगार होते हैं, तब मैं अपनी मखलूक को इनकी तरफ माइल कर देता हूं। इनकी तो इसका जो मफहूम है इस आया मुकद्दसा का कि अल्लाह ताला लोगों के दिलों में अपने वली की मोहब्बत को रख देता है, सिर्फ इसी हवाले से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है। हमारे नौजवान जो हैं तरह तरह की बोलियां सुनते हैं, तरह तरह के उनको वसवसे डाले जाते हैं अल्लाह वालों के। देखिए ये अल्लाह वालों की शान बयान करना ये सुन्नत इलाही है, अल्लाह के वलियों की शान बयान करना ये सुन्नत इलाहिया है, अल्लाह की सुन्नत है। कुरान में जगह जगह अल्लाह ने अपने खास बंदों की निशानियों को बयान किया है। अच्छा एक छोटा सा सवाल मैं आपसे करता हूँ, कभी आपने ये सोचा है, अब ये जो मैंने सिर्फ ये बात इसलिए छेड़ी है, एक बात ही करूंगा उसी का सहारा लूंगा, क्योंकि अब तरह तरह की बोलियों वाले आ गए हैं, वसवसे डालने वाले आ गए हैं, अल्लाह के वलियों से दूर करने वाले आ गए हैं। वो ये कहते हैं कि भाई इन वलियों के पास क्यों जाते हो, इनके पास क्यों उठते बैठते हो, इनकी मजालिस में क्यों जाते हो। आओ मैं बताता हूं कि इनकी मजालिस में हम क्यों जाना चाहते हैं। तो
عرض یہ کر رہا ہوں کہ تھوڑی سی میں آپ کی توجہ چاہوں گا، کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ جو اللہ کے ولیوں کی محبت ہے یہ آپ کے دلوں میں آئی کہاں سے؟ کبھی زندگی پر نظر دوڑائی ہے؟ کبھی زندگی کے دیکھو کہاں باغدرہ شریف، ذرا کہو سبحان اللہ، اونچی آواز، کہاں باغدرہ شریف، کہاں سارے نوجوانوں کی میں توجہ چاہوں گا، کثیر تعداد میں بیچ میں نوجوان ہیں، وہ ایک دم ہاتھ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ۔ کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہاں سالے کا آواز شریف، کتنا سفر بنتا ہے؟ 300 کلومیٹر یا 400، جتنا بھی سمجھانے کے لیے بات ہے، 500 کلومیٹر کا سفر، یا چلو دنیا کے کسی کونے میں بھی ولی کی محبت آ جاتی ہے، کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ محبت آئی کہاں سے؟ بھئی کچھ تو ہوگا نا، اس کا آغاز کہاں سے ہوا ہے، یہ محبت کہاں سے آئی ہے؟ تو آؤ میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ محبت فرش سے نہیں چلی، یہ محبت تو عرش سے چلی ہے۔ یہ محبت زمینی محبت تو ہے ہی نہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے فقیروں کی دکانیں بند کر دی ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں یہ دکان تو سا چلائی کدوں آئی، اور یہ دکان تو چلی عرش سے ہے۔ یہ دکان میں صرف اشاروں میں بات کر رہا ہوں، اشاروں میں سمجھا رہا ہوں کہ کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے سوالات کا دور ہے، تو وہاں یہ بات کی جاتی ہے جی یہ فقیروں کی دکانیں، یہ دکان تو چلی عرش سے ہے۔ کیسے چلی ہے؟ بخاری و مسلم متفقون علیہ حدیث پاک موجود ہے، میں اس کو تھوڑا شارٹ کر کے آپ کو بتاؤں گا، صرف میں نے اس حدیث پاک کا سہارا لیا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کسی بندے سے زمین پر محبت کرتا ہے، اونچا کہو سبحان اللہ، اللہ زمین پر جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام کو اپنے پاس بلاتا ہے، اپنے پاس بلاتا ہے، پاس بلا کر کیا کہتا ہے کہ اے جبرائیل مجھے زمین پر بیٹھے ہوئے فلاں درویش سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے میں آپ کو اور آسان کر کے بتاتا ہوں۔ رب یوں فرماتا ہے کہ مجھے وہ باغدرہ شریف کی دھرتی پر بیٹھے ہوئے اس درویش سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ مجھے سارے کا شریف کی دھرتی پر بیٹھے اس درویش سے، مرد کامل جس کو دنیا مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے نام سے جانتی ہے، اس سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور مجھے وہ جو ان کے جو جس کو دنیا جانشین سلطان الفقراء، ذرا کہیں سبحان اللہ، جن کا دیدار جن کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ان سے محبت ہو گئی ہے، تو بھی اس سے محبت، بولیں اس سے محبت کر۔ اچھا، جب یہ معاملہ حضرت جبریل علیہ السلام کو رب فرماتا ہے، اب حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام عرش پر ندائیں شروع کر دیتے ہیں، عرش سے اعلان کرنا شروع کر چھوڑنے، کہ اعلان کرنے جا کے فرشتوں کے گروپوں میں جا کے اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کو فلاں بندے سے زمین پر محبت ہو گئی ہے، اے فرشتوں تم سارے بھی اس سے محبت کرو، سارے۔ اچھا، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، اللہ کے ولیوں کی محبت شرک نہیں ہے، ذرا اونچا بولو، اللہ کے ولیوں کی محبت، اونچا بولو، اللہ کے ولیوں کی محبت، اللہ کے ولیوں کی محبت بدعت بھی نہیں ہے، شرک بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا، میں کیونکہ تھوڑی علمی بات بھی کر رہا ہوں، اگر ایسا ہوتا تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی کیوں لگاتا کہ جاؤ ولیوں کی محبت کو عام کرو؟ میں یہ کہتا ہوں اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت نہیں ہے، اللہ کے ولی کی محبت اللہ کے دشمن کی محبت نہیں ہے، او اللہ کے ولی کی محبت تو اللہ ہی کی محبت ہے، کیوں؟
اللہ کے ولیوں کی محبت بولے کس کی محبت ہے؟ اللہ ہی کی بولے کس کی محبت ہے؟ اللہ ہی کی محبت ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی جب اچھا ادھر سے ایک اور گل نہ میں تساں سمجھا چھوڑا، ایک اور نقطہ علامہ صاحب آپ کو نہ سمجھا دوں، آپ کیونکہ اس چیز کی سمجھ رکھتے ہیں، یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی، اور یہ جو ولیوں کی محبت ہے یہ فرش پہ تو بعد میں آئی ہے، اس کے تذکرے عرش پر تو پہلے ہی ہو گئے، اور یہ محبت آپ کے پاس بعد میں آئی ہے، عرش پہ اس کے اعلان پہلے ہی ہو گئے تھے۔ اور پتہ لگیا نے اے دکانہ کسی زمین والے نہیں چلائی، اے دکان خود رب العالمین چلائی ہے۔ بندوں کی چلائی ہوئی دکان بند ہو جاتی ہے، رب العالمین جس دکان کو چلائے وہ کبھی بند نہیں ہوتی۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، بڑے سے بڑا بزنس مین، سرمایہ کار، زمیندار، وہ بھی جب سرمایہ لانا ہے نا تو پہلے سوچ کرنا ہے، وہ پہلے سوچ کرتا ہے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ معاملہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اور تساں کو پوچھنا جیڑی دکان آپ رب العالمین چلائی ہوئے وہ کتے بند ہو گئی جب تک وہ آپ نہ بند کرے، تو یہ بات اور نکل جائے گی۔ تو اس کو شارٹ کرتے ہوئے تو اب حضور فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں، اور زمین پر آ کر نا پاک دلوں میں نا اس ولی کی محبت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اب یہاں سے ایک اور بات سمجھ آئی، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا پاک دلوں والوں کا کام ہوتا ہے، ناپاک دلوں والوں کا نہیں ہوتا۔ اب زیادہ جھگڑا نہ کیا کرو، زیادہ یہ نہ کہا کرو کہ تم کیوں نہیں آتے ہو فقیروں کے پاس، کیوں نہیں آتے ہو پیر سلطان سرکار کے پاس، کیوں نہیں آتے ہو مرشد فقیر پیر ثانی سرکار کے پاس۔ جڑا نہ منے اسا اتنی جی گل آکھیا کرو، میرا اللہ کے ولی سے محبت کرنا تو پاک دلوں والوں کا کام ہوتا ہے، ناپاک دلوں والوں کا کام نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اللہ نے دل چن لیے ہوتے ہیں، یہ ازل سے یہ دل بولے چن لیے ہوتے ہیں جس میں وہ اپنے ولیوں کی محبت کو ڈالتا ہے اپنے۔ اچھا اب آپ جو اتنا آئے ہیں، اب میں یہ جو آپ نے ملاقات کی ہے اس کا فائدہ نہ بتا دوں۔ جو آپ ملاقات کرنے آئے ہیں، ایک گاؤں سے آئے ہیں، کوئی دوسرے گاؤں سے آیا ہے، اتنے سفر کر کے آئے ہیں، دور دراز سے لوگ آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ کہ ہمیں مرشد فقیر پیر سلطان سرکار کا دیدار ہو، ان کی مجلس میں بیٹھیں، ان کی نظروں میں آئیں، ان کی نظروں کا نشانہ بنیں۔ آؤ میں اس کا فائدہ نہ دس چھوڑوں، اس کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی ملاقات یہ ضائع نہیں جاتی، یہ جو آپ اتنا دور دور سے آتے ہیں، ان کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، ان سے فیض لیتے ہیں، یہ بھی ضائع نہیں جاتی، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پرانی امتوں میں سے ایک شخص جو ایک گاؤں سے چلا دوسرے گاؤں کی طرف، ایک گاؤں سے چلا دوسرے گاؤں کی طرف، اس کے راستے میں ایک شخص آیا، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے دوسرے گاؤں، وہاں ایک اللہ کا ولی رہتا ہے، اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، وہاں ایک اللہ کا ولی۔ لگو یہ تو پرانے والے پہ ایک گرائن جو دوئے گراؤں میں پہ تسی خوش نصیب نہیں ہوئے، شیخ آپ کو اڑے کول آئیں تو اڑے گرائے جائیں، وہ خود آپ کے گاؤں میں آئے ہیں، وہاں پر تو لوگ سفر کر رہے ہیں، یہ بات بھی سمجھے ساتھ ہی بیچ میں۔ تو ایک گاؤں سے دوسرے وہ شخص سے پوچھتا ہے بھائی تم کیوں جا رہے ہو؟ اچھا اس ولی سے ملنے جا رہے ہو، کیا تمہارا کوئی دنیاوی لین دین کا چکر ہے، کیا کسی دنیا کے معاملے میں جا رہے ہو؟ تو حضور فرماتے ہیں، وہ شخص کہنے لگا نہیں میرا کوئی دنیا کا چکر نہیں ہے، میں تو اس اللہ کے بندے سے اس لیے پیار کرتا ہوں کہ اس نے مجھے خدا کی بھی پہچان کرائی ہے اور مصطفیٰ کی بھی پہچان کرائی ہے۔ میں اس اللہ کے بندے سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اب حضور فرماتے ہیں وہ جو شخص تھا وہ بظاہر انسان کی شکل میں تھا لیکن تھا فرشتہ، تھا جس کے لیے میں نے یہ بات چھیڑی ہے، تھا فرشتہ۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ فوری اس کے سامنے بولنے لگا
لگا اور یہ کہنے لگا میں کوئی انسان نہیں ہوں اور میں تو فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے تیرے استقبال کے لیے بھیجا ہے، مجھے اللہ نے تیرے استقبال کے لیے کیوں بھیجا ہے؟ اس لیے بھیجا ہے تو جس ولی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، اور اللہ کا محبوب ہے تو اللہ کے اس محبوب کی وجہ سے اللہ نے تجھے بھی اپنا محبوب بنا دیا۔ یہاں سے ایک بات بھائی ولیوں کی شان سن کے جو اندر سے خوش ہوا ہے جب اونچا ہاتھ اٹھا کے کہے نا سبحان اللہ، وہ پیچھے والے کیوں ناراض بیٹھے ہیں وہ بھی کہیں سبحان اللہ۔ تو یہاں سے ایک قانون سمجھ آیا، ایک بات سمجھ آئی، اس فرشتے نے کیا کہا کہ تو جس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے، تو اللہ نے اس کی وجہ سے تجھے بھی اپنا محبوب بنا لیا۔ یہاں سے بات سمجھ آئی، جو جتنا اللہ والوں کے نزدیک ہوگا اللہ بھی اسے اپنا اتنا ہی نزدیک کر لے گا، اللہ بھی اسے اتنا ہی نزدیک کر لے گا، کیونکہ یہ کوئی عام در ہے، یہ کوئی عام در تو نہیں ہے۔ اس قرب میں اولیاء کی مجالس میں آنے سے اللہ بھی نزدیک لگنے شروع ہو جاتا ہے، حضور کا دور بھی نزدیک شروع ہوتا ہے۔ تو مولانا روم کی ایک بات میں بھی نہ سنا دوں آپ کو، او ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشیند در حضور خواص کی باتیں ہیں، یہ خواص کی باتیں ہیں، یہ پھر کبھی صحیح۔ تو چلے میں تھوڑا آسان آپ کی زبان میں بھی کچھ سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیول کی بات ہو نا جو آپ کو سمجھ آئے۔ او چنگے بندے دی صحبتی میں، چنگے بندے دی صحبتی میں جیوے دکان ادارا۔ چلو پہلے برے کی، اب دیکھو نا یہ میاں محمد صاحب نے تو یہ صحبتوں کی بات، جی یہ دو حدیثوں کا مجموعہ ہے یہ بات۔ او برے بندے دی صحبتی میں، او جیوے دکان لوہارا، او کپڑے پاویں کچھ کچھ بھئیے چھٹا پہن ہزار۔ یہ اللہ والوں کی صحبت کا کیا حال ہے؟ اب آپ کیا فرماتے ہیں؟ چنگے بندے دی صحبتی او جیوے دکان اتارا، او سودا پاویں لئیے نہ لئیے ملے آن ہزار، او سودا پاویں لئیے نہ لئیے۔ بھائی جو اللہ والوں کی رینج میں آ گیا، جو اس نشست میں آ گیا، سودا پاویں لئیے ملے آن ہزار، او میں دیوان میرا مرشد اونچا۔ بھائی مرشد والے اتنی شانیں میں نے بتائی ہیں، آنکھوں کو اٹھائیں، اب گھبرائیں نہیں اور میرے ساتھ پڑھیں۔ میں دیوان میرا مرشد اونچا، اونچیاں دے سنگ لائی، او صدقے جاواں اینا اونچیاں کولوں جہانی میں انال نبھائی، صدقے جاواں اینا اونچیاں کولوں
जड़ियां साइयां आप लाया ओ गुडियां बस चंगियां टुटियां जड़ियां साइयां आप लाया ओ गुडियां बस चंगियां टुटियां जड़ियां साइयां सुपने दे विच माही मिलिया सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पालिया ओ डर दी मारी अख ना खोला किथे फेर बिछड़दा जावा डर दी मारी अख ना खोला किथे फेर बिछड़ ना जा तू बेली ते सब जग बेली अणबेली भी बेली ओ सजना बाज मोहम्मद बख्शा सूंधी पई हवे रात पवे ते बेदर्दानो रात पवे ते ओ नींद प्यारी आवे ओ दर्द मनानो याद सजन दे सुन आयान जगावे दर्द मनानो याद सजन दे सुन आयान कच्चा रंग लारी वाला कच्चा रंग लारी वाला तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि अल्लाह वालों की जो सोबत होती है इनकी नशिस्त होती है इससे आप महरूम ना रहा करना इससे महरूम नहीं रहना चाहिए कि ऐसे औलिया के जो जिस बस्ती से गुजर जाए जिस गांव से गुजर जाए अल्लाह उस पूरे गांव की बख्शिश फरमा दिया वो आपको इस उम्मत के हो बनी इस्राइल का अगर 99 का कातिल हो तो वो भी बख्शा जाता है 99 लोगों का कातिल अगर बख्शा जा सकता है बनी इस्राइल का तो मोहम्मद अरबी की उम्मत का क्या आलम होगा उसके बनियों का और उसके उम्मतियों का कोई मकाम नहीं वो नहीं बख्शे जाएंगे जरूर बख्शे जाएंगे वो क्यों ना बख्शे जाए ऐसे औलिया की मर्यत में हम क्यों ना जाएं क्यों ना उठे बैठे कि इन्होंने हमें जोड़ा जो है कमली वाले के साथ इनकी निस्बत जो कमली वाले के साथ है इनकी निस्बत देखिए ये जो निस्बत है ना ये बंदे को अजीम कर देती है बोले निस्बत ऊंचा बोले निस्बत बंदे को ऊंचा बोले निस्बत बंदे को अजीम कर देती है सिर्फ एक बात समझाने के लिए आपसे मैं ये निस्बत कैसे अजीम करती है वो ना बताऊं निस्बत बंदे को कैसे अजीम करती है देखें अगर मैं आपसे पूछूं आपसे सवाल करूं कि हुजूर के दौर का मुझे कोई सुपर पावर या कैसे वो किसरा कोई बादशाह कोई शहंशाह बता दें तो आपको नहीं याद रहेगा मरहब सब किसी का कुछ पता नहीं लगेगा ये मैं बता रहा हूँ निस्बत जब हुजूर के साथ हो जाती है जब ताल्लुक इरादत निस्बत हुजूर से हो जाती है तो बंदा कैसे अजीम होता है तो आपको नहीं पता होगा कि कौन है वो दौर का बादशाह कैसे वो किसका कौन है किसी को कुछ पता ना होती लेकिन अगर मैं तुहाडे कोलों पूछां हुजूर दे दौर दे मुअज्जिन दा नाम दसो ते बच्चे हजरत बिलाल दा नाम आसी या ना आसी ये क्या है ये निस्बत है जब निस्बत हो जाए अच्छा चलो मैं और आसान करता हूँ अपने मजमून को मजीद समेटने के लिए आसान करने के लिए और मैं तुसां कोलों अगर ये पूछना कि हुजूर दे दौर दा बहुत सारे रहनदीर भी गुजरे होंगे यकीनन सिला रहनी करने वाले गुजरे होंगे सारे हर किसी का कोई नाम नहीं है लेकिन हुजूर की निस्बत की वजह से हुजूर की इरादत की वजह से हुजूर से संगत की वजह से अगर मैं पूछूं हुजूर के दौर क्या जो सिला रहम है जो उम्मत के लिए सबसे ज्यादा सिला करने वाला है वो पूछूं तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर का नाम आएगा या नहीं आएगा
یہ کیا ہے؟ یہ نسبت جو ہوتی جاتی ہے. اچھا چلو اور آسان کرتا ہوں. عدل و انصاف والے کتنے گزرے ہوں گے بھائی؟ حضور کے دور میں گزرے ہوں گے. یقیناً عدل کرتے ہوں گے, انصاف کرتے ہوں گے, عدالتوں میں قاضی ہوں گے. لیکن اگر میں پوچھوں وہ عدل و انصاف والا جس سے شیطان بھی بھاگتا ہے, تو پھر آپ کے ذہنوں میں فاروق اعظم کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. یہ کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. اچھا حیا والے بھی بڑے گزرے, ہمارے ساتھ کسی کا کوئی نام نہیں ہے. اگر میں یہ پوچھوں وہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, تو عثمان غنی کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا, یقیناً آئے گا. یہ کیا ہے؟ نسبت, سنگت, ارادت, عقیدت, مودت, محبت جب ہو جاتی ہے. اچھا چلو اب اور آسان کرتا ہوں. اب آپ کو میرے سے پہلے پہنچ جانا ہے وہاں جہاں میں جانا چاہ رہا ہوں. بڑے بڑے بہادر بھی گزرے ہو سکتے, بہادر گزرے یا نہیں گزرے. لیکن اگر حضور کے دور کی بہادر کی بات کروں تو حیدر کرار کا نام آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا. وہ حیدر کرار, جی جی جی, وہ حیدر کرار, ان کی میں کیا بات کروں. او میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں. بھائی ولایت مولا علی کے دروازے سے تقسیم ہوتی ہے. اب جو پکا مولائی اور مولا علی کا مرید بیٹھا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے اور جھوم کے پڑے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے. میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میں مرید. علی دا میرا پیشوا, علی میرے پیر کا سوالی, دنیا دا ہر ولی میں مرید. بھائی ہوں میں تھوڑی آواز سنی ہے. میں مرید علی دا میں مرید میرا پیشوا, میرے پیر کا سوالی, دنیا دا ہر ولی میں مرید علی دا. اور کسی چپ کرو, اور کرو علی سارے انصار اور مہاجرین کو نا ایک دوسرے کا بھائی بھائی بنایا, ایک دوسرے کا بھرا بنایا. تو اب مولا علی نا مسجد مسیح کے سین میں ایک کونے پر کھڑے ہو گئے. حضور سب کو سب کا بھائی بنا رہے ہیں. جب آپ کی باری آئی تو سب کو بھائی بنا چکے تھے. تو اب فرمایا, مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا, فرمایا علی تو میرا یہاں بھی بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. فرمایا مصطفیٰ نے اس کا دو کوئی نہ سمجھو, فرمایا مصطفیٰ نے
वाहिदा